واضح بتائیے، اور آپ کو بھی میں یہ بات، جو سارے کانٹریکٹر سارے بات ادھر بیٹھے ہیں، آپ کو بھی میں ایک بات بڑی واضح بتاؤں کہ اشفاق کی مثال میں نے پہلے بھی دی، اشفاق صاحب کی مثال میں دوبارہ دی۔ اشفاق صاحب کی ایک فائل بھی ایز وی اسپیک جب ہم بات کریں نہیں رکی ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں رکی ہوئی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس فائل کے اندر تمام کاغذات، لوازمات، ہر چیز پوری ہے۔ انہوں نے فائل کو مکمل دیکھے سب کا، جب ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے تو آڈٹ ہونا پیچھے سے، ٹھیک ہے، اینٹی کرپشن ہے، نیب ہے، آپ کو پتا 100 طرح کے تو ادارے ہیں جو نظر رکھ کے بیٹھے ہیں۔ ہم اس لنگڑی فائل کو کس طرح سائن کر دیں جس کے اندر کاغذ پورے نہیں ہیں؟ اشفاق تحصیل کونسل اپنی ساری فائلیں پوری کرتی ہے، ان کے بل ٹھیک لگے ہوتے ہیں، ان کی چیکنگ پراپر ہوتی ہے، اور یہ فائل پراپر کر کے ہمیں بھیجتے ہیں۔ یہ منہ پہ بیٹھے ان سے پوچھ لیں، ڈیولپمنٹ فنڈ ہو، کوئی چیز ہو، ان کی کوئی فائل سٹاپ ہے اشفاق صاحب؟ ایک فائل بھی سٹاپ ہے، میں بات پوری کر دوں پھر آپ کو موقع دیں۔ کارپوریشن سے مجھے گلا یہ ہے، جو کہ میں نے پہلے باقی ساتھیوں کو بھی کہا کہ کارپوریشن والے جو ہے یہ فائل لاتے ہیں جس میں نہ کاغذ پورے ہوتے ہیں، نہ چیزیں پوری ہوتی ہیں، نہ اس کی چیکنگ ہوئی ہوتی ہے، اور اس فائل کو جب میں ریٹرن کرتا ہوں تو اس نااہلی کا مطلب وہ یہ کہہ کے ڈالتے ہیں کہ ڈی سی صاحب فائل نہیں نکالتے۔ بالکل سر، ٹھیک ہے، یہ بات آپ سوال میرا یہ ہے کہ اشفاق کو میں نے اسی لیے بولا، اشفاق کی فائل کیوں نہیں رکتی ہے؟ تو وہ بھی کونسل اور یہ کارپوریشن، اشفاق کی فائل کیوں نہیں رکتی؟ وائی؟ صرف اس لیے نہیں رکتی کہ فائل پوری ہوتی تو بس تو روکتا ہی۔ میرے پاس تو ٹیبل پہ رات کے 10 بجے تک 11 بج جاتے ہیں، 12 بجے تک کوئی فائل سیو ڈے کی رکتی ہی نہیں، اللہ سنٹل میرے کو ڈسکشن نہ کرتی ہے، کوئی فائل نہیں رکتی میرے پاس۔ لیکن اگر نیچے سے فائل میرے پاس پوری نہیں آئے گی تو میں نے خود پھنسنا ہے اور ان سب کو پھنسوانا ہے۔ صرف کیا کہ یہ محنت نہیں کرتے، جلدی لو جی، اور پھر کر کے لگڑی فائل ٹوٹی ہوئی بھیج کے مجھے کہا دیکھو جی اسی تے ڈی سی صاحب کو بھیجی سی، آنا نہیں کی تھی۔ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے۔ میں آج بڑا یقین کرے بتا بیٹھا ہوں، میں نے کارپوریشن کے دوستوں سے بھی یہی بات کہ آپ ان لوگوں کو یہ بات آپ خود تحقیق کریں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کنٹریکٹر ایسوسیشن ہو یا آپ انڈیویجولی تحقیق کریں کہ جو فائلیں آپ کی نہیں ہوتی وہ کیوں نہیں ہوتی، اس کی کبھی تحقیق تو کریں۔ صرف اس ایک فکرے کو آپ پکڑتے ہیں کہ جی یہاں پہ یہ کہتے ہیں جی اے دیکھو جی میں نے فائل بھیج دی سی ڈی سی صاحب کی طرف، یہ کہہ کے بڑی ذمہ ہو جاتے ہیں، ہاتھ جھاڑ کے بھیجنا ہے یہ ڈی سی صاحب کا گلا پکڑے۔ بھائی اصول سیم لاگو ہوتا ہے، اگر کارپوریشن کی فائلیں رک رہی ہیں تو کونسل کی کیوں نہیں رک رہی؟ وائی؟ اس کے بھی تو ڈیولپمنٹ فنڈ چل رہے ہیں، اس کی بھی تو ڈیولپمنٹ سکیمز چل رہی ہیں، اس کی بھی تو تنہائی گریچوٹی پینشن ہے، اس کی کیوں نہیں فائلیں رک رہی؟ سوال ہے نا، کیوں نہیں رک رہی؟ ان کی کیوں رکتی؟ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ سارے ایکسپیرینس آدمی فائل پہ محنت نہیں کرتے۔ ہر بندہ آنکھیں بند کر کے، شاید پتہ نہیں مجھے لگتا ہے انہوں نے دفتر میں ایک کالی پٹی رکھی ہوئی ہے، کس کی آنکھوں پہ باندھ کے سائن کر کے آگے بھیجتے ہیں۔ کوئی اتنی زحمت نہیں کرتا کہ فائل کو غور سے پڑھ لیں۔ یار ان کو یہ بھی خیال نہیں ہے کہ کل کو آڈٹ ہونا ہے، انویسٹیگیشنز ہیں، ہزار چیزیں، تو اسپیشل آڈر ہو جاتا ہے، کون بھگتے گا ان چیزوں کو؟ لیکن کام کرنا تو ایسا ستھرا اور سوار کے کرنا ہے کہ میرے چودہ طبق روشن ہو جائے فائل دیکھ کے کہ یار کیا ہے بھائی، اور آپ واپس بھیجیں۔ میں کیا کہ مر گیا ہوں کہ نوٹنگ پورشن پراپر کرو۔ نوٹنگ پورشن ایک پیج ادھر لگا ہوتا ہے، دوسرا اندر لگا ہوتا ہے، تیسرا نیچے لگا ہوتا ہے کہ بندہ بلائے اس کو پوچھے یار فلاں کاغذ کدھر ہے۔ صرف فائل پہ محنت نہیں کرتی، ایسے فائل کو کرنا ہے، ایسے کر کے لعنت بھیجتی ہے فائل۔ میرا قصور ہے سر، یہ محکمے کا قصور ہے سر، یہ فائلیں ایسے پڑی رہتی ہیں، یہ محنت نہیں کرتے سر، یہ محنت بالکل محنت نہیں کرتے۔ شواق صاحب بھی سر آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ انجینئرنگ برانچ جو ہے نا اس میں عملہ پورا ہے، نہ جو عملہ ہے نا وہ دھیان دیتا ہے، بس افسران سائن کرتے ہیں اور آگے بھیج دیتے ہیں۔ ایک بندہ ہے وہ لے کے جاتا ہے یہ کون ہو گیا ہے، پھر کی رہ گیا جی ایسا سائن رہ گیا، پھر لے کے جائے گا کون ہو گیا جی، ایک بندے ذمہ نہ وہ فائل چیک کرے اتنے پھر فائل تھوڑے کو لے کے جائے۔ یہ دوبارہ مسئلہ میں بات آپ کی سے 100% ایگری کرتا ہوں۔ پتہ کیا بات ہے، میں ادھر کی اسپیسیفک بات نہیں کر رہا، بدقسمتی سے ہمارا فائلوں کی طرف انٹرسٹ ہے ہی نہیں ہے، ہمارا انٹرسٹ جس طرح کا وہ ہے بات نہیں کرنا چاہتا۔ فائل سیدھی ہے، اس پہ تھوڑی سی اگر محنت کر لیں، چیف افسر صاحب محنت کر لیں، ایکشن صاحب محنت کر لیں، فائل کو پڑھ لیں، نوٹنگ پورشن پراپر کر لیں، میں یقین کریں آج چوتھا مہینہ چل رہا ہے، میں تھک گیا ہوں ان لوگوں کو ریکویسٹ کر میں نے یار بڑا میں اس چیز سے تنگ پڑ گیا ہوں۔ یقین کریں ریئلی سک اینڈ فیڈ اپ آف اٹ
مطلب یہ تو بات ہے کرنے والی, آپ اپنی ٹہلی اٹھا کے آپ فکس کر دیتے ہیں کہ جی ڈی سی صاحب فائلیں نہیں کرتے. پر ڈی سی صاحب کیسے فائلیں کریں, پوری فائل لاؤ, یا اگر میں ان کی نہیں کر رہا تو پھر میں باقیوں کی بھی نہیں کر رہا. پھر باقیوں کی کیوں ہو رہی ہے, آپ کی نہیں ہو رہی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کام ٹھیک نہیں, فائل میں کوئی محنت نہیں کرتا. اتنی بلنٹ غلطیاں 50 سال کی ایکسپیرینس ہے سب کا. پوچھے تو نہیں کہ میں حضرت آدم کے زمانے سے میں لگا ہوا ہوں یہ انفراسٹرکچر کا کام اور دوسرے اور انجینئرنگ اور یہ اور وہ میں وہ کر رہا ہوں, اور فائلیں دیکھے تو نہ کاغذ پورے نہ نوٹنگ پورشن, میں کہاں جاؤں گا؟ سر ذمہ داری کا تو یہ بات ہے نا, ادھر شفاق صاحب 18-19 گریڈ کے خود ڈاکٹر والے آپ کے پاس جاتے ہیں, ادھر پہلے اسکول کا بھیج دیتے ہیں آپ کے پاس, اسے پتہ خود نہیں ہوتا کہ کیا فائل میں کم ہے کیا صحیح ہے, خود ڈاک بھی کرواتے ہیں. اور سر یہ شروع سے یہ پریکٹس ہے, آپ سے پہلے یہ بڑے اچھے طریقے سے چلاتے ہیں. ان کی فائلوں میں کنیکشن پورے لگے ہوتے ہیں, بفور آپ کو چیزیں لگی ہوتی ہیں, بل پراپرلی پلیس کیے ہوتے ہیں, ہر چیز میں اکارڈنگ پورشن پراپر ہوتا ہے, وہ پراپرلی سگنیچر ہو کے آتا ہے. ٹھیک ہے, اگر کوٹیشن ورک ہے تو کوٹیشن ورک میں تینوں کوٹیشنیں ہوتی ہیں, تاریخیں ڈلی ہوتی ہیں, لفافوں پہ دستخط ہوتے ہیں, فائل کی فارمیلٹی اتنی پوری ہوتی ہے کہ بندے کا دل بھی خوش ہوتا ہے, بندہ دستخط نہیں کہ یار زبردست بڑا اچھا کام ہے. شروع سے ایسے ان کا کام چل رہا ہے. نہیں, میرا مقصد ہے کہ یہاں پہ کارپوریشن کی فائل جب آتی ہے نا میرے سامنے, یار ایک منٹ ذرا کراس کا بات کریں, کارپوریشن کی فائل آتی ہے تو میرا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. ان کے پاس بھی ہم بھی کانٹریکٹر ہے, ادھر بھی ہم بھی ہے, ادھر ہماری ہو جاتی ہے, ادھر نہیں ہوتی. قصور ہمارا بھی تو نہیں ہے. آپ کو قصور آپ کا نہیں ہے, آپ کا بالکل قصور ہے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ قصور ہے کون. ٹھیک ہے, کہ جو یہ بلیم آپ خود اگر استعمال کریں, آپ بڑی اچھی بات کہ تحصیل کونسل کی آپ کے سارے کام ہو رہے ہیں, کارپوریشن کے نہیں ہو رہے. بھائی کارپوریشن کی فائل میرے سامنے آتی ہے, میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے کہ یار اب اس میں سے کوئی بات نکلے. اور جب اس کو الحمدللہ انہوں نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا, جب پڑھتا ہوں اندر اتنی کوتاہیاں ہوتی ہے کہ میں خود اپنا سر پکڑ کے بیٹھ اب اس کا کیا کروں, اور میں ظاہر ہے ریٹرن کرنے میں مجبور ہوتا ہوں. جب واپس بھیجتا ہوں تو آپ کو یہ بڑی خوبصورت سی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہ آپ کے تو دل پھنسے ہوئے تھے, ہم نے تو کرنے تھے, بالکل ایسے ہی. اور اندر کوئی تحقیق نہیں کرتا کہ بھائی کیوں بھیجی, مجھے دکھاؤ تو صحیح کیا وجہ تھی, وجہ کیا لگائی. آپ کو ایک نہیں پسی نہیں کرتا, نہیں کرتا, یہ کوئی نہیں کہے گا کہ ہم نے فائل پراپر کی ہے. یار انہوں نے خود بھی پھنسنا ہے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, سب کو لائن میں پھنسانا ہے انہوں نے. کانٹریکٹر بھی ایکولی پھنستا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. جی بالکل. تو یار بات یہ ہے کہ کانٹریکٹر سے لے کے اوپر تک, کانٹریکٹر سے لے کے اوپر تک ہر بندہ یار رامنا بابو پہلے گل تو کر دیتی شروع ہو گئے ہیں. معاملہ جڑے ہیں نا بڑی بہتنا سنے نے, جی ایک سال کا پہلا معاملہ ہے اس ٹائم سر محکمہ ہے جہے کنٹریکٹر کو اپنی فائل سی انہیں جناب کے ورک آرڈر تو بغیر کام کرنے سے انکار کر. انہیں کہا میں کبھی توڑ کے کام نہیں کرنا, وہ لائٹوں کے کام سن رات کو وہ سارے کام سی او صاحب نے یہ ایکسل صاحب ہے, انہوں نے دوسرے کنٹریکٹر کو دیر رات بلا کے انہوں نے کہا کام مکاؤ, کل کوئی جلسے دوسرے پرابلم بن گئی, ساری نوکری کا مسئلہ بن گیا, ایسا کہہ کے کام کرایا تھا جناب کو جی. اج تک سر ایک تو منظوری اور سائن نہیں ہوئی. وجہ کیا ہے سر کوئی تو اسی بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ منظوری پاس کرنے کا کیا طریقہ کار ہے تاکہ اسی انہوں نے مگر ہوئی ہے کہ انج کر کے بنا لو ایک سال آپ نے اچھی بات ہے, ایک سال اگے بکی دینا تھا دوسرا سال گرین پنجاب انہوں نے کام کروایا, انہوں نے کہا جی گورنمنٹ کا لیٹر آ گیا, وہی جناب نے والا ہی انہوں نے کہا جناب فوری طور پہ کام وہ سر گرین پنجاب میں کام ہوئے ابھی تک منظوریاں دے. ٹھیک ہے سر, ایسٹیمیٹ بن گئے ہیں, ہر چیز بن گئی ہے, لیکن منظوری کا جو پروسیجر ہے وہ مطابق سارا مکمل ہو گیا. جو صاحب تھوڑے تک سائن ہو رہے ہیں ٹھیک ہے, اور مہینہ ڈیڑھ ہو گیا ہے, یقین کرو کاغذ نہیں چھڑ میں آپ کو جواب دے دوں اس کا پہلے سر مسئلے مکے نہیں, نہیں. میں اس کی کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ جواب دیتا ہوں. یہ جڑے 3-4 سائن ہیں دوسرا سارا ایک اور مسئلہ جس طرح جناب کو سائن فائل جاتی ہے, کچھ پہلے ایسا نے تو کچھ پیجاں نے سائن ہو گئی, کچھ پیجاں نے سائن جڑے نے نہیں ہوئے. شاید جلدی جو ہے پڑھ اور بھی ٹھیک صحیح نا سام سے کلا ایک ہی کام ہے. تو وہ مسئلہ ہے کہ ساڈا دل ہے کہ کوئی بندہ اگر جناب پسند کرنا جہاں سارا فائن ورک سمجھتا جناب کے کول بیٹھا ہوئے تو کوئی آتا ہے کوئی ہیومن ایرر کا گنجائش ہر تھان وہ اسی ٹائم دور کر دے
ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ کہ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ اب میں آپ کو محکمے کا ٹائم کر رہے ذرا آپ کو میں ذرا تو ذمہ دار ہوں. نہیں پہلے میں ذرا آپ کو محرم کی اور کلین گرین کی اور دوسری چیزوں کی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ میں سادہ لفظوں میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ کی یہ کام کو سمجھ کے آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. سرکار جب بھی کوئی کام کرتی ہے تو اللہ نہ کرے اگر وہ کام خراب ہو اور کوئی چیز کی انکوائری ہو تو اس میں ٹھیکیدار سے اسٹارٹ ہوتے ہیں اینڈ پہ جو روبی اتھارٹی ہے یا اس تک سب لوگ چین میں متاثر ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے جس کس کے سرکار نے کسی بھی سرکاری کام کروانے کا ایک طریقہ وضع کیا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی کام کروانا ہے. مثلاً محرم کے روٹ کی مثال دیں کہ اپنے محرم کے روٹ پہ پیچ پر کروانا ہے. اس کا سرکار نے کام کروانے کا پیسے منظور کروانے کا ایک طریقہ وضع کیا ہوا ہے. وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی اپنی فائل پٹ اپ کرتے ہیں آپ یہ لکھتے ہیں کہ یہ 7 گلیاں ہیں, ان 7 گلیوں میں محرم کا روٹ ہے, ان 7 گلیوں میں نے مرمت کروانی ہے اور اس مرمت میں اتنا خرچہ آئے گا, اس کی اجازت دے دیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی اوپر ایڈمنسٹریٹو اپروول دے دیتے ہیں. وہ جب اجازت دیتے ہیں درش آ جائے بتا دیں لوگ جب ہم اس کی اجازت دے دیتے ہیں تو اس اجازت کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس پہ کام شروع ہو جاتا ہے. آپ کو اجازت جو ہے اس میں سرکار نے قانون وضع کیا ہوا ہے کہ 2 لاکھ روپے تک کا کام اجازت مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ لوکیشنوں پہ کر سکتے ہیں. 2 لاکھ سے آگے 20 لاکھ کیا ہے 30 لاکھ تک کرنا, 2 لاکھ سے 30 لاکھ تک کرنا ہے. لیکن اگر کام کی مالیت جو ہے نا وہ 2 لاکھ سے نیچے ہو نا آپ 3 لوکیشنوں پہ کروا دیں. اگر 2 لاکھ سے 30 لاکھ تک ہو تو آپ پیپرا کی ویب سائٹ پہ چڑھاتے ہیں. اگر 30 لاکھ سے زیادہ مالیت ہو تو آپ پیپرا پہ بھی کرتے ہیں اور اخبار میں بھی دیتے ہیں. پھر باقاعدہ اس کا ٹینڈر ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کارپوریشن صرف گجرات کی نہیں تمام کارپوریشنیں چاہتی یہ ہے کہ کام 2 لاکھ کے اندر اندر ہو تاکہ 3 کوٹیشنوں پہ کام ہو کے اور ہمارے پسند کوٹیشن اپروو کریں اور کام چلا دیں. اس چکر میں کیا ہوتا ہے 6 گلیوں میں نے آپ کو مثال دینی شروع کی تھی کہ کام ہو رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ 6 گلیوں کا پورا ایسٹیمیٹ بنے جتنا بھی بنتا ہے, چاہے وہ 1 ارب روپیہ بنتا ہے قانون کے مطابق. اگر وہ پیپرا اور اخبار میں جانا تو پیپرا اور اخبار میں جائے, اشتہار کھلے, ٹینڈر کمیٹی ہو, جو کانٹریکٹ ڈیل کرے ٹرانسپیرنٹ مینر میں تو کام الاٹ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ پریکٹس کیا ہے, یہ دلچسپ بات آپ کو بتا رہا ہے کہ انہوں نے 6 گلیوں کے کام کو 6 حصوں میں بانٹ دیا کہ گلی نمبر 1, گلی نمبر 2, گلی نمبر 3 کام ایک ہی. اس کو عام اصطلاح میں بولتے ہیں سپلٹنگ, کہ آپ ایک ہی کام کو توڑ دیتے ہیں. اور توڑتے کس لیے کہ وہ 2 لاکھ سے نیچے ہے. اور وہ 2 لاکھ سے نیچے کس لیے ہو تاکہ آپ 3 کوٹیشنوں پہ کام کریں اور اپنی مرضی کے بندے کو وہ کام دیں. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ اسکوپ ایکسپلین نہیں ہوئے میں محرم کے رولز, اور یہ کارپوریشن کی یوزل پریکٹس ہے کہ یہ جتنے کام کروائیں گے, مثال کے طور پہ آپ نے روشنیاں لگوانی ہے تو آپ لائٹنگ کا کام ہے تو لائٹنگ کے کام میں ایک ہی جگہ پہ 6 بل ہوتے ہیں کہ جی 1 کلومیٹر کی روڈ ہے نا تو 300 میٹر کا علیحدہ بل ہوگا, اگلے 300 کا علیحدہ ہوگا, اگلے 300 کا علیحدہ, اگلے 100 کا علیحدہ ہوگا. کیوں؟ تاکہ 3 کوٹیشنیں ہوں, مرضی کے بندے کو کام دے کام ہو جائے. اب یہ چیزیں جب پکڑی جاتی ہیں نا, جب آڈٹ ہوتے ہیں, انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, یہ چیزیں پکڑی جاتی ہیں تو اس میں تباہی پھیر دی جاتی ہے سب کی, کیونکہ یہ قانون بہت بڑا جرم ہے. وجہ یہ ہے کہ اب ٹرانسپیرنسی جو ہوتی ہے نا, یعنی کہ جو آپ نے ایک کلیئرٹی شفافیت مینٹین کرنی ہوتی ہے, وہ شفافیت نہیں آتی. شفافیت تو یہ اخبار اشتہار ہے, اخبار اشتہار میں اوپر ٹینڈر ہوتے واضح کھلے ہو, جو مرضی آئے بلڈ کرے, جس کا لوئسٹ ٹینڈر اس کو آپ مانتے ہیں. شفافیت تو یہ ہے. لیکن جب آپ کام کو توڑیں گے حصوں میں تو توڑنے کی وجہ یہ ہوگی کہ میں کسی ایک کمپنی کو وہ کام دوں اور اس کمپنی کا میرا اچھا کلر ہے یا نہیں ہے, تو اس کی مثال نہیں دے گا مال میں. تو اصل پرابلم یہاں پہ پیدا ہوئی جناب. اس میں معذرت کے ساتھ سارے لوگ ہی ہم لوگ ایز اے فیملی آپریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے, سارے ہی ایسے ہی کرتے ہیں کہ چلو یار ٹھیک ہے چلاؤ اس کو. اب یہ جو کلین اینڈ گرین ہے, یہ محرم روٹس ہے, اس کا میں جو حل نکال دوں گا ضرور, جیسا کہ میں نے آپ کا سیٹل مشین والا بات کر دیا ہے, اس کا بھی میں جو حل نکال دوں گا. لیکن یہ جس حساب سے یہ فائلیں بنا کے میرے آگے رکھی گئی ہیں نا, وہ طریقہ کار بڑا غلط ہے.
یہ پکڑا گیا نا تو اوپر سے نیچے تک سب کو کھائے لگ جائے. اب آپ دیکھیں نا کہ لائٹنگ ہے انہوں نے سنیا مجھے اتنا چلے لائٹنگ آپ 1 ارب روپے کی کروائے, آپ 2 کھرب روپے کی لائٹنگ کروائے, نو ایشو. بھائی فارمیلٹی تو پوری کریں, کاغذ تو پورا کریں. کام یہ آپ سے ایڈوانس لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے یہ چلتا ہے, ایڈوانس کام ہو جاتا ہے, نو پرابلم, لیکن اس کے اندر بھی شفافیت چیزوں میں دیکھتے ہیں, کوئی شفافیت سارے کے سارے پر دستخط کر کے میرے آگے لے جاتے ہیں. چیف افسر صاحب کو میں بار بار کرتا ہوں, اس کی ذمہ داری ہے, یہ فائنل اتھارٹی ہے جس سے فائل مجھے پتا کرتی ہے, کم از کم پیپرا روز کو دیکھ لیا ہے. کل کو سارے لاہور کو انہوں نے مصیبت ڈالنی ہے, آپ کو بھی ہے بھی خود بھی. دس از ہاؤ تھنگز آر. ایڈوانس کام نہ پھر کریں محکمے کے لیے, نہیں یہی ہے نا پھر سر, یہ جب یہ ذمہ داری نہیں لیں گے تو کام کرنے کا ہمیں کیا فائدہ. یہ میں اگلی بات آپ کی تو میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایڈوانس کام ضرور کریں گے, لیکن میں جس پوائنٹ کو ایکسرسائز کر رہا ہوں وہ اس پوائنٹ کو ایکسرسائز کر رہا ہوں کہ میں ارجنسی میں کر رہا ہوں, ہم اس کا فائل کے لوازمات لے ہوتا. سر یہ تو انہوں نے کرنی ہے, وہ آ جاتی ہے, وہ پرابلم آ جاتی ہے, ایڈوانس کرنا ہی پڑ جاتا ہے. پتا ہو جائے فائل بنا کے میں کئی دفعہ بریفنگ انہوں کو ایک ایڈوائس بھی لو, وہ مطابق آدمی تیار کرو, ساری بھی جان کیا سارے سر انہوں نے بھی رکھو ٹیوشن اتوں لے لینا تحصیل کونسل نہیں سر کوئی کام نہیں ہوتا سر, کمپیٹنٹ بندے ہیں سارے ادھر. اور وہ ٹینڈر کمپٹیشن پہ ہوا تھا سر, وہ فائل آپ کے پاس تو پرانیاں لیٹر لگی ہیں, وہ سب پروسیس میں اوپر سے مقدمہ آ گیا. سر وہ بندہ جو تھا اس سے پہلے بھی ریٹ زیادہ بڑے ہوئے تھے, اس نے لکھ کے ہمیں دے دیا, وہ لالا موسیٰ کا تھا ٹھیکیدار, اس نے لکھ کے دے دیا جی کہ میری کال واپس دے دیں, میں نے اب کام نہیں کرنا, وہ تو وقت گزر گیا. 1 دن رہ گیا تھا مقرر میں. سر میں نے سی او صاحب سے بھی نوٹس میں دی, اس کو ریکویسٹ کی بلا کے سر اس بندے کو, سر وہ بندے نے کہا کہ سر میں نے آپ کا کام نہیں کرنا, وقت گزر گیا, میں اس کو سنبھال نہیں سکتا. میں نے سر ان کو فون کر کے بلوایا, ان کو کہا کہ میں نے ایمرجنسی سر رات میں ساری محرم کی لائٹیں لگوائی کیونکہ وہ ارجنسی تھی ہماری. سر اس فارمیلٹی کو کسی نے نہیں دیکھنا تھا, اگر کوئی خدا نخواستہ اس میں لوپ ہول رہ جاتا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی ہے نا لیاقت صاحب کو بھی ایک ولن کے طور پہ پورٹریٹ کیا جا رہا ہے اے ڈی سی فائنانس. ٹھیک ہے, ہر جگہ پہ جو اے ڈی سی فائنانس سے کمپنر ہے وہ ہر فائدے کو اے ڈی سی فائنانس یہاں موجود نہیں ہے, لیکن وہ یہ بھی بڑے اچھے افسر ہیں, کوئی شک نہیں, لیکن وہ ایک شاندار افسر ہے, اس کی ایمانداری اور انٹیگریٹی اب آپ کو, میں اس کو فائل اس لیے دکھاتا ہوں کہ فائلوں کے لوازمات کو دیکھنے کے لیے میرا بعض اوقات اتنا وقت نہیں ہوتا ہے, ڈی سی فائنانس اس کو ایگزامن کر لیتا ہے, چیزیں ہو جاتی ہیں. مسلم صاحب سر سوال میرا یہ ہے کہ اے ڈی سی فائنانس کے پاس خود چل کے بائی ہینڈ اس فائل کو نکلوانے کی کوشش, 1 سیکنڈ سے مجھے بات پوری کرنے دیں. اشفاق کی فائلیں بھی اے ڈی سی فائنانس کے پاس جاتی ہیں, اس کے تھرو ہو گیا. اشفاق صاحب کیا کرتے ہیں کہ اشفاق صاحب اپنی فائل کو خود جاتے ہیں اے ڈی سی فائنانس کے سامنے بیٹھتے ہیں, اس کو رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ فائل ہے, یہ ہم نے کام کروایا, یہ آپ کاغذ چیک کریں. اے ڈی سی فائنانس کاغذ چیک کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں سائن کریں, سائن کرواتے ہیں, فائل اٹھاتے ہیں, میرے پاس آ جاتے ہیں, سر یہ اے ڈی سی فائنانس سے ہوگی, اس کو کر دیں. ہم فائل دیکھتے ہیں, فارمیلٹی سائن کر دیں. جہاں پہ پریکٹس یہ ہے کہ نائب قاصد سے بھی نیچے اگر کوئی پوسٹ ہے نا تو اس کو یہ کہتے ہیں آج آپ فائل لے جا کے قابل ہے, وہ اے ڈی سی فائنانس کو کیا ایکسپلین کرے گا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیف افسر صاحب کا حق نہیں بنتا کہ چیف افسر صاحب ڈیولپمنٹ کی فائلیں خود لیں, خود سمجھے, پہلے فائلوں کو سمجھ کے اس کے کاغذ پورے کر کے ڈی سی فائنانس سے بائی ہینڈ جو ہے آگے میرے پاس بیٹھ جائیں, سر یہ ڈیولپمنٹ کی فائلیں ہیں مکمل ہے, آپ سائن کریں, مجھے ایکسپلین کریں گے سر ہم نے ٹینڈر کیا تھا. اشفاق نہیں کرتا ایکسپلین. ابھی اشفاق کے ساتھ میں 10 سوال پوچھتا ہوں, یہ کیا ہے, اس نے فائل پڑھی ہوتی ہے, میرے بتاتا ہے یہ ہوا, اس طرح ہوا, یہ ہوا ہے, اے ڈی سی فائنانس سے میں بات کروا رہا ہوں, سر یہ میرے پاس آپ کو صحیح کرتے ہیں. میں نے تو نہیں لگی,
ٹھیک ہے، لیکن آپ کی بات درست ہے کہ آپ کا بھی تو قصور نہیں ہے، آپ نے تو کام کر دیا سرکار کے مفاد میں. میں اس مقصد کے لیے، اس پرٹیکولر پرپز کے لیے ہر منگل کا دن میں نے مختص کر دیا ہے کارپوریشن کے لیے. اب میں نے ہر منگل کا دن صبح 10 بجے سے لے کے دوپہر کے 2-3 بجے تک کارپوریشن بھی کرنا. آپ کے بھی جو مسئلے مسائل ہیں آپ آئیں گے، مسئلہ اس طرح مہربانی صاحب اس گل ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਕਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਸਾਰਾ ਜੀ ਲਾਣੇ ਆ ਪੈਸੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਏਗੇ ਸਰ. ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੇ ਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵੀ ਅੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪੈਸੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ 6 ਲੱਖ 6 ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ. ویسے میں نے ڈیجیٹل فائلیں جو انہوں نے بھجوائی تھی تو پہلے وہ کافی جو فائدے مکمل تھی نا وہ آپ کا ڈاٹا آئیے اس میں کافی حال مل جائے گی. کروا لیں گے. نہیں یہ دیکھیں نا یہ بات غلط ہے. دوبارہ میں یہی بات اب میں ایکچولی نا میں صرف ایک منٹ سر آپ کی اجازت سے میں مسئلے کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پہ مطلب ہے کہ یہاں پہ مین مسئلہ اونرشپ کا. آپ کی برانچ کا ہیڈ فائل کی اونرشپ کیوں نہیں لیتا؟ کیوں کسی فائل کا سب کے ہاتھ ٹوکری میں اڈوں والی ٹوکری میں ڈال کے فائل بھیج دیتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ آپ سی او صاحب خود تشریف لائے، آپ خود تشریف لائے. حکم کریں گے ہم جس میں جہاں میرے سائن کرتے ہیں وہ آگے بھی بھیج سکتے صرف یہ آپ کا جو کپڑا نکلا آدمی ہے اچھی ہے. صرف بیسک کچھ ایڈجسٹمنٹس کی ضرورت ہے جس کے بعد یہ کام نہیں ہوگی. بیسک ایڈجسٹمنٹ یہ کہ ایک تو میں خود آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسری ایڈجسٹمنٹ یہ کہ برائے جو اپنی فائلوں کی اونرشپ لے اپنی ویڈیو کی فائل کی ڈسپوز آف ہوتی آپ خود آئیں ڈسکس کریں، میری کوئی کیوری ہے اس کو جا کے ریموو کریں، پھر خود لے کے آئیں کسی کے ذریعے فائل بھیجنے کی پریکٹس ختم کریں تاکہ یار یہ دیکھیں یہ ہمارے خاندان کا حصہ ہے. وی آر ون فیملی کہ ہمیں ایک ضلع میں کام کر رہے ہیں وہ بیچارے ہمیں جب ہمیں ایمرجنسی میں مصیبت پڑی ہوتی ہے تو وہ ہماری مدد کرتے ہیں. تو ہم کاغذ پورے نہ ہونے کی وجہ سے اونرشپ نہ ہونے کی وجہ سے نقصان ان کو ہو تو کیا یار یہ بات. دس شوڈ ناٹ ہیپن اگین. یہ پریکٹس اب ختم ہونی چاہیے. اس مقصد کے لیے اب انشاءاللہ منگل کا دن میں یہاں پہ دیا کروں گا. آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں انڈیویجولی آئے، آپ گروپ کی حیثیت سے آئے، ایک ایک کر کے آئے. اب میں انشور کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اور دوسری چیزیں میں یہاں بیٹھ کے سدھاروں بجائے اس کے کو وہاں بلاؤ. اور ادر دین ٹیوزڈے جو دن ہے ان میں آپ نے تمام فائلیں خود مجھے میرے پاس لے کے آئیے پڑھ کے لے کے آنی ہے، کاغذ پورے کر کے لے کے آنے، دیکھے بغیر دستخط نہیں کرتے. فائل پوری نہ ہوئی تو میرا آپ سے ملا ہوگا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہیڈ ہیں کارپوریشن کے چیف افسر ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ 2 فائل میرے پاس آئے اس میں آنکھیں بند کر کے پٹی باندھ کے دستخط نہ کیجیے، پڑھ لکھ کے پراپر فائل پوری کر کے لائیں. یار ان کا کیا قصور ہے؟ اور اس میں سر ایک اور ایڈ فرض مال آپ کو کہتے ہیں وہ جو ہماری کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس پہ سائن نہیں ہے. اگر مس ہو گیا آڈٹ والوں کے ساتھ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. میری بھی مس ہو گئی میں مجھے آڈٹ کروا دیں تو بعد میں سر میں ایسے ہی ہوا ہے. تو یہ اسلام بٹ تیرے میں بڑی پیڑی عادت ہے. اونرشپ سے یہ مراد ہے کہ میں کتنا اس کام کو اپنے دل پہ لیتا ہوں. اشفاق دل پہ لیتا ہے، اشفاق کی کوئی بات نہیں. خود جاتا ہے فائلیں کلیئر کراتا ہے، پہلے پڑھ کے آتا ہے فائل. مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ میں اشفاق صاحب نے فائل رکھتا ہے، میں سے 10 سوال کرتا ہے، اس کو زبانی یاد ہوتی ہے. سر اس میں اتنا ہے یہ یار اپنا ہوتا ہے پورا تو زبانی یاد ہوتی ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو. فائل نہیں رکتی، زبانی یاد ہوتی ہے. اگلا میں کوئی آبجیکشن دلاتا ہوں، اگلا مجھے جواب دیتا ہے، میں فائل سائن کر دیتا ہوں. یار ٹھیک بات کر رہا ہے. یہ اونرشپ یہاں پہ مجھے درکار ہے. اگر ایک مہربانی کرو کیونکہ صورتحال ہوتے کمیٹی کا معاملہ ہوتا ہے کہ صبح 9 بجے تو لے کے
4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਐਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੀਕ ਕਰ। अगर किसी से हमारी सर आप एक्टिंग साहब को मेरी तरफ से आप रिक्वेस्ट करें, मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं किसी आर्डर करो, रिक्वेस्ट नहीं करा मैं तो आर्डर जो है ना ये तो 75वीं दफा कर रहा हूं, 76वीं दफा फिर ये दूसरा साल मंजूरियां ने ऐस तो पहला सिर्फ जी मंजूरियां ना तस्वीरां ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹ ਕੱਢ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ जरा ब्रीज कर दो ताकि मुताबिक जनाब ये सारी बात सबको पता है, सिर्फ मेहनत की कमी है, ये एक्सपीरियंस हर एक को हर बात पता है, सिर्फ फोन से चलेगा ऑफिसर बन के बैठे पता ही नहीं है कि कब जाओ जी लाओ जी, किसी ने फाइल पढ़नी नहीं। ऐसी ऐसी खूबसूरत रिलेटेड गलतियां होती कि मजा आ जाता है देख के कि दिल करता है अपना सर दीवार में मारिए, किसका मार सारी बातें सर सारा आप हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हमारे हेड हैं, एक सर अब हुक्म के तहत हमें मैसेज मिला था कि व्हाट्सएप को डाल देनी है, व्हाट्सएप पे फिर आगे करके हम किसी नायब पर्सन के हाथ में भेजते सर ये है कि व्हाट्सएप के थ्रू डाक इशफाक की भी आती है, लेकिन इशफाक साथ आता है व्हाट्सएप के। सर आप हमें हुक्म करें सर, हम सर इसमें हुक्म की क्या जरूरत है, आप फाइल पूरी करवाएं व्हाट्सएप से या एडीसी फाइनेंस से थ्रू करवाएं, मेरे पास लेके खुद आ जाए, ना करो तो बात करें, लेकिन आपकी फाइल पूरी हो, फाइल पूरी आएगी किसी का काम ना रुके और फाइल पूरी हो। ਸਰ ਇੱਕ ਤੇ ਅਮਲਾ ਸਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਚੇਂਜਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਡਾਕ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਮਸਰੂਫ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਕ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਸਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਰ 3-4 महीने हो गए। अब इसको हाथ की तरफ ही जो हो गया सो हो गया, अब नुकसान तो जो होना था डैमेज वो तो हो गया, अब मसला ये कि आगे से ना हो, इसके लिए इनका कंट्रोल का ध्यान रखना। और प्लस ये कि इनको अभी बात वाज़ेह बता रहा हूँ कि खुद फाइल पढ़ के उसको ठीक करके लेके आया करेंगे, आखिर में पट्टी बांध के दस्तखत करके फाइल तो नहीं लाएंगे, खुद चेक करके ना आके मुझे एक्सप्लेन करो, साइन करवा लो, खत्म बात। मुझे नहीं रहा व्हाट्सएप ना किसी भी जाए ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਖਾਸ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਿਆ ਮਾਰ ਦਿਓ WhatsApp ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨ ਮਾਰਦੇ WhatsApp ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ सिंपल सी माल का हम माल लगी वो चुप कर रहे हो। हमने भी चेक करा, तो हमने ये किया कि 22 तारीख को हमने तैयार की, एडीसी फाइनेंस के पास गए, प्रेशर लेके उन्होंने चेक इशफाक को की, एक दिन में हमारी सारी उन्होंने चेक करा, उसमें एक फॉल्ट था, मतलब सर ठीक कह रहे हैं कि कुछ पेंशनर ऐसे थे जिनका 3 माह का सर्टिफिकेट नहीं, उन्होंने हर 3 माह में एक सर्टिफिकेट देना होता है कि वो जाते हैं मिलता है, वो कुछ लोगों के नहीं थे। हमने उन लोगों की पेंशन स्किप कर बाकी के जिनके सर्टिफिकेट थे वो लगाए, उनकी रिपोर्ट कराई गई। अब फाइल एक्सप्लेन कितना ये खूबसूरती से कर रहे हैं, उसने फाइल पढ़ी हुई, फाइल पढ़ के आया ना बंदा। मैं सिर्फ इसलिए इस बात को मैंने रिक्वेस्ट की कि यार उसकी कोई फाइल क्यों नहीं रुकती। टेस्ट तो ये है कि अगर मैं 2 ग्राउंडों में खेल रहा हूँ, एक ग्राउंड में छिके लगा रहा हूँ, दूसरे ग्राउंड में गेंद ही खेली जा रही, तो फिर ग्राउंड में गड़बड़ है ना। पिच दी सही जनाब सही ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਵਾਮ ਤੇ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ सर। इसीलिए मंगल का दिन खुद आ रहा हूँ ना, ताकि ये चीजें खत्म हो, ताकि ओनरशिप हो, मैं इधर की इधर ही फाइलें करूँ क्या हो यार। बड़े साडे काफी ਸਾਰੇ ਉਲਾ ਸਾਰਾ ਹਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸਾਥ मैं इसको देख के फाइलों को निजाम बना लेता सर हम हमारे काम को आए हैं एक्शन साहब ने मैं देख लेता हूँ जनाब के हुक्म से जुलूस ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ, ਪੀੜ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਨਿਕਲੇ आपको ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕਾਰਜ ਆਹ ਸਾਡਾ ਵਾਕੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂ ਕਰਨ ਉਹ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਰਡਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਮਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਡਾਕ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ
نہیں سر منڈی پہنچ دنوں تو منڈی پہنچ دنوں جا کے ڈاک کرا دیے وہ سر آپ ہے وہ دونوں تحصیل اور کارپوریشن سے اس کا میرے سے لنک پڑھ کے آرڈر کرا لینا 2 دن ادھر دے 4 دن ادھر تھینک یو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا 4 دن پیمنٹ کام کر دیں مہربانی صاحب بہت شکریہ سر جاگنگ ٹرائی کریں سر آپ جاؤ ٹریک دیکھیں نا ایسی کیا ہزار میٹر کے ٹریک کو 200 میٹر کی 400 میں بانٹا ہوا مزہ نہیں آ گیا قصور بتا میرا قصور نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے دیکھیں نا آپ کے کہنے میں شروع ہو گیا سر بات یہ ہے کہ میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑی سی نا محنت لگتی ہے بندے کو سوچنا پڑتا ہے کہ یار اس کام کو تو کروانا ہے لیکن اس کو میں ایڈجسٹ کس طرح کروں کہ قانون کے دائرے سے باہر بھی نہ جائے اور کام بھی ہو جائے اب آپ جلدی میں کریں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا لیکن میں اس کا آپ کا نقصان یہ دوں اس کا حل کر دیتا ہوں تھینک یو ہو جائے بتائیے واٹسپ کے پاس ہے بات یہ ہے کہ آپ سی او صاحب خود تشریف کریں آپ خود تشریف کریں کم کریں گے ہم جس میں جہاں میرے سائن جاتے ہیں وہ آگے بھی میرے سے کروا دیں سر ویسے روز 3-4 گھنٹے تک جنید صاحب کے پاس بیٹھتے ہیں سر صرف یہ آپ کا جو ہے وہ